الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود السلام پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی نبینا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بعد حمد درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرہ، طلبہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ دیکھیں، ہر محفل میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مگر مجھے افسوس تو تب ہوا کہ میں نے مدرسے کے بچوں کو اٹھتے جاتے دیکھا، کہ مدارس کے بچوں کو تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کو کب اٹھنا ہے، جو کہ عام بچے کیا کریں گے جب مدرسے کے بچے ایسا کریں گے. آپ لوگ سیریس نہیں ہیں موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں لوگ. ان کو یوں لگتا ہے کہ ایسی پیدا کر دیے گئے ہیں، بس ایسی مر جائیں گے. مگر اس میں قابل قدر ہیں وہ عورتیں کہ آپ دیکھیں عورتوں میں سے ایک بھی عورت نہیں ہلی. عورتوں کو اللہ نے جتنا صبر دیا ہے وہ اتنی بڑی صابرہ ہوتی ہیں عورتیں کہ دیکھیں آپ کہ مرد، آپ کسی بھی محفل میں جائیے مرد اٹھتے پہ نظر آئیں گے، عورتیں اٹھتی بھی نظر. تھوڑی دیر سن لیتے آپ. عجیب بات تھی، کل تم بھی آ کے لوٹ گئے. جب آ گئے تھے تو کچھ دن ٹھہر گئے ہوتے، جب آپ آ گئے تھے تو 10 منٹ 5 منٹ تو بیٹھ ہی جاتے کم سے کم، کچھ ہماری بات بھی سن لیتے بھائی. حالانکہ الحمدللہ 10% لوگ بھی نہیں گئے ہیں، بہت بیٹھے ہیں، مگر جنہیں بیماری ہے انہیں کون روکے گا بتائیے. حضور کی باتیں حضور کی بغیر مرضی کے کوئی سنتا نہیں. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میری طرف پرندے جب اڑتے ہیں تو میری اجازت کی بغیر نہیں اڑتے. فرماتے ہیں غوث العظم کو یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بعد میں مجھ سے محبت کرتا ہے. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. محفل بڑی اچھی ہے. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو ٹہل رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے میں آیا ہوں. میری ساری تقریر صرف نوجوان نسل کے لیے ہیں. آج کی میں نے جو کچھ سوچا ہے، جو کچھ بولنا ہے مجھے، یہی میرا سب کچھ ہے. میری نوجوان بہنیں بیٹیاں وہ بھی بیٹھے ہیں، اور میرے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر سن لیں. ابھی آپ نے ہندوستان کے مشہور شاعر اور نعت خواں اور ایک بہترین انسان جناب ندیم رضا فیضی صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت شریف سنی. اللہ ان کی آواز کو اور بلند تر فرمائے.
اس سے پہلے اڑیسہ سے حضور مجاہد ملت کی بارگاہ سے آنے والے شاعر کو آپ نے سنا، اور نظامت تو آپ اس شخص کی سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو دنیا میں بھی مقبول ہے اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں مقبول ہوں گے، چونکہ اختر بھائی ناظم بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی شاعر بھی ہو نمازی بھی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اختر بھائی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں پانچوں وقت، سبحان اللہ کہیے۔ یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بڑا اچھا یہ مجمع ہے۔ ویسے ہماری طرف کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے یہاں کیا حساب چل رہا ہے بھائی؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ اور ماں اپنے بیٹے کو بھی ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ حضور فرماتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں مومن حریص ہوتا ہے، یعنی لالچی سمجھ لیجیے آپ، اس کو نیکیاں چاہیے۔ تو اب جس کو نیکیوں کی ضرورت ہو وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ باقی ابلیس کو یہ دھوکہ تھا کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہیں، آپ میں سے تو کوئی ایسا ہے نہیں، تو آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ذرا تھوڑا سا رنگ پہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ یہ حضور مجاہد ملت کی محفل ہے، دنیا کو یہ بتا رہی ہے، یہ مجمع، یہ لائٹیں، یہ پنڈال، یہ علماء، یہ طلباء، یہ خواتین و حضرات اس محفل میں آ کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے جیے وہ مر گئے، اور جو اپنے رب کے لیے جیے وہ مجاہد ملت بن کے آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ آج زندہ باد حق ہے۔ یہ محفل آ کے یہ بتا رہی ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو شش و پنج میں پڑ گیا تھا جب ہمارے اختر بھائی ڈانٹ رہے تھے لوگوں کو بیٹھو بیٹھو، میں کہنے لگا یار یہ کہیں تقریر نہ سننے کی عادت تو نہیں ان لوگوں کو، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سفر لمبا کیا۔ ایک دو شعر کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے۔ میں 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے یہ نعت شریف پڑھتا تھا، اب تو میں اس کا ترنم بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک بچے نے فرمائش کی، بہت دیر میرے پاس کھڑا رہا، تو اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں 2-3 شعر۔ کرم زندہ باد۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، اچھا یہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بتاؤ پھر یہ جو دنیا میں اسلام آیا یہ کس نے کیا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح۔ حضور کچھ نہیں کر سکتے تو بتاؤ ابو بکر کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ بتاؤ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو رباح کے بیٹے بلال کو بلال حبشی کس نے بنایا؟ بتاؤ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو ابو طالب کے بیٹے علی کو مولا علی کس نے بنایا؟ ذرا زور سے بولو۔ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے بتاؤ کہ مکے کے جاہلوں کے ہاتھ سے تلوار چھین کے قرآن کس نے تھمایا؟ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہو کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں نے کلمہ تو پڑھنا ہے کنفرم ہے مگر ایک معجزہ دکھائیں، حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، یہودی ہوں مگر ایک معجزہ دیکھنا درکار ہے۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تو بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہے، واہ نبی مختار کل ہے، اس کو جو چاہیں عطا کر دیں، سرکار نے فرمایا بولو کر دیں، بھری جنت ہدا کر دیں۔ واہ بولو کیا دیکھنا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میری بیٹی مر گئی ہے، قبر میں ہے، کیا وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتی ہے۔ میرے حضور گئے قبرستان میں، فرمایا کون سی بیٹی کا تیری قبر کون سی ہے بیٹی کی؟ کہا یہ ہے۔ حضور نے آواز دی، قبر کے اندر جنبش ہوئی۔ حضور نے فرمایا او لڑکی تجھے آمنہ کا لال بلاتا ہے، ذرا باہر تو آ۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، توجہ کرنا ذرا، عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھے، انجیل میں لکھا ہوا ہے پہاڑ پہ چڑھے ہیں اور چڑھ کے کہہ رہے ہیں آئی ایم گو اوے، میں تو جا رہا ہوں مگر میرے بعد اللہ کا حبیب آئے گا۔ ان کے امتیوں نے پوچھا آپ تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، آپ تو کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں، تو کیا وہ جو آنے والے ہیں کیا وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ کیا وہ بہتری کی بات کیا کرتے ہو؟ ان سے میرا کیا مقابلہ ہے؟ میں جب کسی کو شفا دیتا ہوں اللہ کی فضل سے، کسی اندھے کو تو
تو وہ کھڑا تو مکے میں ہوگا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے۔ یہودی سے فرمانے لگے کون سی؟ حضور نے آواز دی لڑکی کی قبر کو ابھی آواز پوری نہیں ہوئی ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد۔ حضور نے آواز دی، بچی کون ہے؟ جیسی میرے نبی نے آواز دی ہے، اندر سے قبر میں جنبش پیدا ہوئی، آدھی مٹی ادھر پھینکی، آدھی مٹی ادھر گری، لڑکی قبر سے باہر آئی، بولی لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور سنو، میری طرف غور کرو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے نبی تو وہ ہے کہ جب حضور چلے تو پیڑ حضور کو سلام کہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر حضور کو سلام کرے۔ تم کہتے ہو نبی تمہاری طرح، تمہیں تو تمہاری بیگم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، تم نبی کی بات کرتے ہو۔ ارے نبی کی شان تو یہ ہے میرے نبی کی کہ تم اگر یہ کہو گے کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے تو ہم مانیں گے نہیں۔ اس وجہ سے میرا امام کہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، جلدی حضرت لاجواب، لاجواب، وہ اصل میں فیضان، فیضان ہو۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے۔ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو؟ کس کا امتی بنا رہے ہو؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو۔ ارے ہمارے تو وہ نبی ہیں جو میاں دنیا میں اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب پھر قیامت کے دن اشارہ کریں گے تو سارے گنہگاروں کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ تو 2-3 شعر پڑھ دوں؟ میں بڑی جلدی سٹارٹ لے لیا آج، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ، ہاں پڑھ دوں 2-3 شعر؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ پورا دونوں ہاتھ رکھیں، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ لاجواب، زندہ باد۔ مجھ سے زیادہ آواز تو آپ کے اندر ہے۔ نہیں، آخری شعر، آخری شعر، 2 دروازوں سے یعنی بھکاری 2 دروازوں سے خالی نہیں آیا کرے۔ ایک تو میرے حضور کی چوکٹ ہے، دوسری سیدہ فاطمہ کی چوکٹ ہے۔ راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، واہ 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 واہ،
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں ایگو کم کر لجپال گھرانہ میں تقریر شروع کر رہا ہوں ایگو کم کر دیں تقریر شروع کر رہا ہوں اور تقریر کا عنوان پہلے بتا دیتا ہوں تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا میری تقریر کا میرا عنوان ہے میں یہ سوال آپ سے بھی کرنے آیا ہوں اپنی بہنوں سے بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا یہ ایک سوال ہے صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے صرف کمانے کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے تو کفار نے ہم سے کہیں زیادہ پیسہ جمع کر رکھا ہے تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا انسان نے اپنے لیے جو چیزیں بنائیں جیسے بائک تو سفر آسان کرتی ہے جیسے کار تو سفر آسان کرتی ہے جیسے فریج تو کھانے کو محفوظ رکھتا ہے ایسے ہی اللہ نے انسان کو جو بنایا تو کیا بے مقصد بنایا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا پرکھنے کے لیے پیدا کیا اس کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ دیکھو کون اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے امتحان ہے روز ہے ہر وقت ہے ہر ایک مقام کے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں یہ روز کا وقت ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی فرماتے دنیا یہ گزرگاہ ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یعنی دنیا گزرگاہ ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے مطلب فجر کا وقت ہے سخت قسم کی سردی میں آپ لحاف کے اندر ہیں اپنے کمبل کے اندر ہیں سردی میں آپ نے گرمی کا موسم بنا رکھا ہے اور ایک دم اذان کی آواز آئی ہے نیند آپ کی کھلی ہے آپ کے ایمان نے کہا ہے چلو نماز پڑھنے چلو دل کہہ رہا ہے نہ جائے وہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں جاؤ کیونکہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ اپنے نفس کو اپنے دشمن کو پیدا کر دیا یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اب وہ دشمن خدا کہہ رہا ہے نہ اٹھ ابھی سردی بڑی ہے باہر کا موسم بڑا سخت ہے مگر ایمان کہہ رہا ہے اذان ہو گئی ہے میں اٹھ کے جاؤں گا نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر آرام اور کر لے تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا مگر ایمان کہہ رہا ہے اگر تو نے پھر ایک بار آرام کیا تو یہ تجھے اپنے اندر اپنے جال میں بسا لے گا اور تیری نماز فجر قضا ہو جائے گی لہذا اس کا نفس کہہ رہا ہے آرام کر لے اندر بڑی گرمی ہے باہر سردی ہے مگر اس نے اپنے بستر کو پھینکا نوجوان نے اور جا کے اس نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے اور پھر مسجد میں جا کے اپنی ناک اللہ کے سامنے اگر اس نے رگڑی اور پھر اس نے اللہ اکبر کہا تو اس نے پہلی فتح اپنے نفس پر پالی پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ زندہ باد زندہ باد پہلے امتحان میں ایگو کم کر دیں بھائی مائک والے اس کا ایگو کم کر دیں مجھے ذرا تھوڑا سا سکون سے بولنے دیں ایگو کم کر دیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ یعنی آپ نے اگر فجر کے وقت میں آواز تھوڑی بڑھا دیں ایگو کم کر دیں اگر آپ نے فجر کے وقت میں اپنے ایمان کو بچا کے آپ نکلنے کے بعد نماز پڑھ لی پہلی کامیابی نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے آپ بازار میں جا رہے تھے ایک عورت جس کے کپڑے بڑے واہیات تھے خراب تھے بیکار تھے اس کا جسم نمایاں تھا اس کا جسم ظاہر اور باہر تھا اب آپ نے اس کے اوپر ایک بار نظر پڑی مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے اور ایک نظر میں ہوتا بھی کچھ نہیں آپ نے نظر جھکا لی مگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لے لڑکی خوبصورت ہے حسین ہے آپ نے نہیں دیکھا پھر آپ کا نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اور دیکھ لے آپ نے اپنے نفس سے کہا ذلیل مجھے برباد نہ کر میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا بھی آنکھوں کا زنا ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے جو غیر عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بری نظر سے اللہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی لگوائے گا آگ کی کیلیں ٹھکوائے گا آنکھوں کا بھی زنا زنا ہے لہذا میں نہیں دیکھوں گا لڑکی نکل کے جا رہی ہے نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ دیکھ لے آپ نے نہیں دیکھا اور جیسے ہی وہ لڑکی نکل گئی آپ نے اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو آپ دوسرے امتحان میں پاس ہو گئے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یعنی آپ کا روز امتحان ہے آپ کے موبائل پہ چلتی ہوئی اسکرین آپ کا امتحان ہے آپ کی یہ جو بیماری ہے واہیات قسم کی لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے آپ نے یہی نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا
حضرت امام سیدنا امام حسن بصری جنہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا، وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، تابعی بزرگ بھی ہیں، بہت بڑے شیخ بھی ہیں، سارے سلسلے نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، چاروں سلسلے انہی سے چلتے ہیں، وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں مولا علی کے بعد ان سلسلوں کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید جو کہ بہت بہترین حافظ تھا، پورے بصرہ میں اس سے ٹناٹن، اس سے مضبوط حافظ کوئی نہیں تھا، میرے پاس آیا، آ کے بولے حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل سے قرآن کی ایک آیت تک یاد نہیں، یعنی کل تک جو سب سے مضبوط حافظ تھا آج اس کے دل سے ایمان نکل گیا، اس کا قرآن نکل گیا۔ وہ کہتا ہے حضور کل سے قرآن کا پورا قرآن میرے اندر سے نکل گیا۔ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، تجھ کو شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے، مسلمانوں کے کام تو یہ نہیں، تیرے نبی کی سنت تو یہ ہے۔ ایک عورت آئی بغیر دوپٹے کے، میرے نبی نے فرمایا سلمان لے اس کے سر پہ چادر رکھ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کافر کی بیٹی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کے سر پہ میری چادر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ سلمان اب ذرا غور کرو، اور تو مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے۔ کہتے اس نے ایسی باتیں کہی میرے سینے میں جا کے چبھی اور نشتر کی طرح کام کر گئی، مجھے پسینے آئے، اور تب سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں، یعنی میرا ایمان خطرے میں ہے۔ قرآن نکل گیا حضور، ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے، میرا قرآن نکل گیا کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ میرے دوستو امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں جتنے لوگ بھی بے ایمان ہو کے مرے وہ سب وہ تھے جو عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ ایمان بڑا سخت خطرے میں ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم زندہ باد۔ رمضان کے مہینے میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، کل عید ہے، چاند نظر آ گیا، غوث العظم رو رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ حالانکہ غوث العظم کے تو غلاموں کے بھی ایمان پہ خاتمہ ہوگا، مگر وہ ہمارے لیے ہی رو رہے تھے۔ میرے شیخ ہمارے لیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مرتے وقت اگر ایمان چھن گیا، ایک ڈاکٹر جو ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتا ہے اس نے موت کے اوپر کتاب لکھی، مسلمان ہے، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کم سے کم 80% لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے مرتے وقت۔ کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کلمہ پڑھ لینا، میں نے اس سے کہا وہ میرے علاج میں تھا، دل کا مریض تھا، میں نے کہا جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا میں اشارہ کر دوں گا کلمہ پڑھ لینا۔ کہتے ہیں میں نے جب اسے موت کے وقت پہ اشارہ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ لکھ کے دے دیا کہ میری زبان پہ فالج گر گیا ہے، پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے میں اس نے لکھ کے بھیجا کہ میں غیبتیں کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے میرے ایمان پہ یہ، میری زبان پہ یہ جو ہے نا فالج گر گیا۔ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو بولو کیا ہوگا؟ وہ حافظ کہتا ہے حضور میں برباد ہو گیا، میرے لیے دعا کر دے، ابھی صرف میرے سینے سے قرآن نکلا ہے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ امام حسن بصری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے رونا شروع کر دیا، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن واپس کر دیا، مگر نہ تو اب ایسے مرید ہیں نہ ایسے پیر دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اے میرے دوستو بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، یہی مٹر گشتی کرنے کے لیے، یہ موبائل پہ ڈیٹا کنزیوم کرنے کے لیے، 3GB 4GB جو آتی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس منبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم آپ سے حساب بعد میں ہوگا، مجھ سے پہلے ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اللہ نے صرف پیسے جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لگا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف مال 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 یہ اتنی بری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غفلت نے تمہیں قبروں کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے مال دے دیا جائے تو یہ اس جنگل والے مال کو ٹھکانے لگائے گا، دوسرا مال ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکل جائے
جائے گا. اب میری طرف غور کریں. اب پڑوسی ملک میں ہمارے ایک لڑکا گانا گانے کا شوقین تھا. گانا گاتے گاتے اتنا فیمس ہو گیا کہ اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی ایک کمپٹیشن میں, اس کے بعد دوسری کمپٹیشن میں دوسری مرسڈیز گاڑی جیتی, یہاں تک کہ وہ یورو میں, پاؤنڈ میں اور ڈالر میں پیسے کمانے لگا. اس نے ایک شہر میں ایک گھر بنایا, دوسرے میں دوسرا گھر بنایا, اور اس نے اپنے 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے شادی کر لی. مگر 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا, گانا گاتے بے ہوش ہو گیا. جب اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہیں. اب گردے جب خراب ہوئے تو ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا. ڈائلیسس میں کیا ہوتا ہے, بندے کا پورا خون نکالا جاتا ہے ایک ہفتے میں ایک بار, اور پھر مشین کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے. ایک آدمی مجھے ملا تھا وہاں پر, ایک آدمی مجھے ملا تھا اتراکھنڈ میں, اور لڑکا اس کی 24 سال کی عمر تھی, اس کی یہ نس پھڑک رہی تھی, یہ اس کی کلائی کی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں, میرا خون اسی نس سے جاتا ہے اور باہر کو آتا ہے, میری یہ نس سوتے جاگتے ہر وقت پھڑکتی رہتی ہے, میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے گردے کتنی اہم چیز ہے انسان کے جسم میں. آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا ہوگا یہاں پر ایسا جس نے اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی, یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں, میرے گردے خراب نہیں ہوئے. ورنہ گردوں کا مرض کتنا عام ہو گیا ہے. اسپتالوں میں جا کے دیکھو, یہی دنیا ہے جس میں تم کھا رہے ہو, پی رہے ہو, موج مستی کر رہے ہو, یہی دنیا نہیں ہے. جا کے دیکھو کلکتہ کے اسپتالوں میں, جا کے دیکھو آپ بڑے بڑے اسپتالوں میں, وہاں کیسی زندگیاں ہیں, کیسے لوگ اپنی جینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ڈائلیسس جب ہوتا ہے تو کتنا خطرناک پروسیس ہے, پورا خون نکالا جاتا ہے. کشمیر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا, کہنے لگے آپ کی تقریر کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کو کینسر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں آخری بار ان کی تقریر سننا چاہتا ہوں, زندگی میں آخری بار. میرے لیے بہت بڑی بات تھی, میں چلا گیا. اس کا نام سلیم تھا, اس کا انتقال بھی ہو گیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی, اس کے کمرے میں جا کے کینسر کے پیشنٹ سے. کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے تو اللہ کا شکر ہے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اچانک لوگ نہیں مر جاتے, اٹیک سے, ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, کوئی بیماری سے مر جاتا ہے, کوئی اچانک مر جاتا ہے. مگر میرے رب کریم نے مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے, تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں. میں نے بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھی, مگر جب سے پتا چلا ہے کینسر ہے اور 2 مہینے کے بعد میں اندھیری قبر کے اندر جاؤں گا, اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے, اندھیرا قیامت تک رہنا ہوگا, تو ڈر کے کہتا ہوں مالک بڑا گنہگار ہوں, تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں, مگر واپس آ گیا ہوں, مجھے معاف کر دے. میرے مالک کہتا ہے پہلے بھی نمازیں پڑھی, مگر کینسر کے مریض کے مرض کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا لطف الگ ہے. کہتا ہے وہ جو نماز کینسر کے مرض کے بعد وہ جو آنسو میری آنکھوں میں آتے ہیں, کبھی سربا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اے میرے دوست میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی, ذرا غور کر اللہ نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. کبھی سوچا تو نے ایک بوڑھے آدمی کا اسپتال میں بھرتی ہوا, اس کو سانس لینے میں دقت تھی, اسپتال والوں نے اس کے آکسیجن لگا دیا, آکسیجن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن کے بعد بل آیا 90,000 کا, دیکھتے ہی رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا روتا کیوں ہے؟ ہم اتنا تجھے کم کر دیں گے, پیسے زیادہ لگ رہے ہیں. اس بوڑھے نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے, تیرا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا, اور 80 سال کا بوڑھا کب سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا مالک تیرا شکر ہے, میں نے کبھی نہیں کہا ہے میرے کریم رب تیرا شکر ہے. اپنے رب کو بھول جانے والوں, تم بیماریوں سے باہر آ گئے تو کیا پھر رب کو بھول گئے؟ اس کے سامنے رویا کرو, اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو, اس سے کہا کرو یہ ناک دیکھ رہے ہو, یہ ناک, اس ناک کے اندر ایک باریک سی رگ ہے جو سونگنے کا کام کرتی ہے. نیورو اسپیشلسٹ اور ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ اگر بند ہو جائے تو دنیا کی پوری سائنس مل کر ایک نس نہیں بنا سکتی جو دوربین سے نظر آتی ہے, اور ہر انسان کے اللہ نے ناک کے اندر لگائی ہے. یہ اتنی بیش قیمت ہے, یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے, نہ بدبو آئے, نہ خوشبو آئے, نہ بدبو آئے, نہ کھانے کی آپ مہک سونگ سکتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو فری میں دی ہے, اور پوری دنیا کا سائنس مل کے ایک ایسی رگ بنانے کے قابل نہیں ہوا جو رب نے ہر بندے کے اندر بنائی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, سائنس کتاب تحقیق ہے, قرآن کتاب تخلیق ہے. وہ بے وقوف ہے جو سائنس سے جھگڑا کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں سائنس تو وہ ہے کہ اگر سائنسداں سوچ لے تو مسلمان ہو جائے, کیونکہ اس نے یہ بتایا ہے کہ چاند جو ہے 1.25 لاکھ میل دور ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں نے بنایا ہے, اور خدا کی قسم, مجھے اللہ کی عزت کی قسم, پوری دنیا
دنیا میں خدائی کے دعوے بہت لوگوں نے کیے، ہم خدا ہیں، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے سورج بنایا ہے۔ وہ میرا واحد رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا ہے۔ لاجواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس حضور مجاہد ملت علامہ سید شماعت میاں قبلہ قادری۔ وہی رب ہے میرا پروردگار ہے جو تیری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو تقریر سن کے مچل رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، میں تقریر جیسے کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ شاید میں آپ سے اتنا قریب نہیں جتنا وہ آپ سے قریب ہے، نہیں میں آپ سے اتنا قریب ہرگز نہیں جتنا آپ کا رب آپ سے قریب ہے۔ وہ شاید رب کے قریب ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، آپ کو اس مجمع میں مچلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا۔ وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا، وہ کل تک سیلفیاں لیتے تھے لوگ اس کے ساتھ، اسد نام تھا، بہت بہترین آواز، سیلفیاں لیتے تھے لوگ، مگر آج اس کا لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، مرسڈیز بک گئی، بھائی نے گردہ دیا، فیل ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ کل تک شور ہنگاموں میں رہتا تھا، گانوں کی محفلوں میں رہتا تھا، آج جب مرنے کے قریب تھا تو بیوی کو دیکھ کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں جیتے جی میں بیوہ دیکھ رہا ہوں، بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا؟ اور ایک ہی بات بس سوچتا چلا جا رہا ہوں، اللہ نے آواز دی، میں نے گانے گائے، جب برا وقت آیا تو مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا ہوں جتنا میں نے لوگوں کے لیے گانے گائے، اگر میں نے اتنا نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ لاجواب زندہ باد، زندہ باد۔ میں اپنے دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان سے جو صبح سے بیٹھا ہے اور 6 گھنٹے اس کے موبائل کا اسکرین ٹائم ہے، اسکرین ٹائم بچوں کا 6 گھنٹے ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے 10 سال کے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچا لو ان کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ 6 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے، 7 گھنٹے آپ موبائل دیکھتے ہو، کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہو ڈاٹا کنزیوم کر دیا؟ ڈاٹا نہیں زندگی کنزیوم کر دی۔ 10 کروڑ روپے لے کے جانا اپنے دادا کی قبر پہ اور کہنا دادا 10 کروڑ ہے، ذرا باہر نکل کے 10 منٹ زندہ ہو جا۔ 10 منٹ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سن، اللہ نے تجھے کیوں بنایا؟ بتا، غور کر، انسٹاگرام کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، بتا کس لیے بنایا؟ چوراہے پہ بیٹھ کے بدتمیزی کا گانے باجے کرنے کے لیے نہیں، صرف کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تاج شریعہ کی بریلی سے آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سنو، یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد، مگر دادا نے 100 سال پہلے اس سے بھی بڑی بات کہی تھی۔ پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، منے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لاجواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج شریعہ، عرس مجاہد ملت، اٹھے بھی وہاں۔ واہ واہ واہ۔ آج اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، ڈھونڈ لی قوم نے، ہاں یہ ربش کیسے گل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اٹھ گیا پردہ اقبال۔ ہماری 8 سال کی بچیاں انسٹاگرام پہ، 10 سال کی بچیاں، 15 سال کی بچیاں اپنے موبائلوں میں لاک لگا کے فیس بک پہ اپنی سٹوریاں ڈال رہی ہیں۔ دوسروں کی بہنوں کے انسٹاگرام پہ انگلی کے ذریعے دیکھنے والا ایک دن دیکھ رہا تھا، اچانک جب سگی بہن کا ویڈیو سامنے آیا تو کانپ گیا۔ انگلی پھرانے والے، تو کیا سمجھتا ہے تو ہی دیکھ رہا ہے؟ تیرے گھر کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں تم سے، ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو۔ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لڑکے، ایک لڑکا ابھی مرا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے کان میں وہ آئی پوڈ لگے تھے، وہ جو ہینڈ فری ہوتے ہیں،
اور اس کا جو بھیجا تھا وہ پیچھے پڑا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم سفر کر رہے تھے اور ٹرک اس کے اوپر چڑھا, آدھا بھیجا ادھر پڑا ہے اور اس کا جسم ادھر پڑا ہے. موبائل میں گندا گانا بج رہا ہے. وہ مر گیا مگر گندا گانا چلتا رہا. کانوں کے وہ گر گئے ادھر ادھر مگر گندا گانا چلتا رہا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائی, تم آپ آئے تھے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ایک دن بھی اس کے سامنے نہیں جھکے. کبھی سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو یہ زندگی گزرگاہ ہے. میرے حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. اس میں 15 سال تو اپنی مرضی سے ہم جیتے ہی نہیں. پھر پڑھتے لکھتے ہیں, بڑے ہو کے بھول گئے. 40 سال کی عمر کے بعد 45 سال کی عمر کے بعد آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو گئی. حدیث میں آیا ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی. 50 سال میں تیرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہی. اے ٹوپی والے, اے بھائی, اور خدا کے بندے میں آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں بھائی, بڑا مشکل ہے تقریر کرنا. یاد رکھو آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح حالات ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر تقریر کر لیں پھر نعت شریف ہوگی. میں نعت شریف کے ہم مخالف نہیں, میں نعت خود لکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں, مگر یار ایسا حضور کی حدیث کو اتنا نظر انداز نہ کرو. آج شاعر پڑھ کے ہٹے ساری پبلک اٹھ کے چلی جاتی ہے. بتاؤ یہ روش ہے ہماری؟ بولو, سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, سب نوجوانوں, تم آپ سب سمجھدار ہو. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک. اب میری بہنیں سماعت کر لیں اس بات کو. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی, چونکہ ماؤں کا ہی اثر ہے بچوں پر. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. اسلام تو پہلے سے ویریفائی کر چکا ہے 1400 سال پہلے, مگر میڈیکل سائنس نے اب ویریفائی کیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے بچے جو پیٹ میں پاگل پیدا ہوتے ہیں, یعنی جن کے بچے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں, ان پر ریسرچ ہوا تو پتا لگا یہ جو مینٹل, یہ جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے, بچے معذور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہی معذور ہوتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے دوران حمل اپنی بیوی کو مارا, اور وہ سمجھ رہا تھا جاہل پریگننٹ عورت کو مارنے والا کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں. اس نے اثر یہ کیا کہ اپنے بچے پہ ظلم کر دیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو پریگنینسی میں تو میڈیکل سائنس اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو, تو ٹینشن مت لینا. تم ٹینشن میں تو بچہ ٹینشن میں, تم کمزور تو بچہ کمزور. اب اگر ماں کمزور تو بچہ کمزور, اگر ماں بیمار تو بچہ بیمار. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر طاقت ہو تو آئرن زیادہ استعمال کرنا, یعنی سیب کھانا اور زیادہ جو ہے بادام کھانا. تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی خوب ہو, امرود کا استعمال کرنا, دھوپ کے اندر بیٹھنا, وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا, اور وٹامن سی کے لیے لیمو کھانا, سنترا کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. لاجواب لاجواب. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اولیاء کرام. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اما جو ذرا تک غور کرو, توجہ کرو. یہ ہمارا دلی ہے, دلی کے قریب میں, دلی سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال ہے, وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. 1 دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن. اب یہ تو نارملی بات ہے, اگر کوئی بچہ 4-5 دن روئے مگر لمبا رویا تو ڈاکٹر کو دکھایا, 1 2 3 4 ڈاکٹر بدل دیے, بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نماز گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. اس کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ, آقا کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے, کہا یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے. کہا جی. کہا آپ کو مبارک ہو, آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سونے دیا ہے نہ سویا ہے, یہ میں لگاتار ڈاکٹروں کے لے کے جا رہا ہوں, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا میرے پاس لے
کر کے آؤ, بچے کو برا نہ کہو. بچے کو لے کے آئے, ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا, دوسرے میں کچھ پڑھ کے سنایا, بچہ خاموش ہو گیا. اب جب بچہ خاموش ہوا تو باپ کو حیرت ہوئی, کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا, یہ کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ کہنے کے بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا. یہ قرآن ایسا پڑھتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ کا کلام سننے کی عادت پڑ گئی, اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب یہ عورت کے بچہ پیدا ہوا تو تیری بیوی نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو قرآن کی بھوک لگی, تم اسے دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. توجہ کرو, توجہ کرو, جب پانی پت میں ماں قرآن سنا ہے تو بیٹا بو علی قلندر پانی پتی بنتا ہے, اور جب مدینے میں فاطمہ قرآن سنا ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں پہ چڑھ کے قرآن سنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, مذہب اسلام. اب قرآن تو رکھ دیا, سے مجاہد ملت علامہ سید شماعت میاں قادری آئے حضرت. اب قرآن تو رکھ دیا تاک میں, اس کو جزدان میں لگا کے اس کے اندر اوپر تو جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو ہے وہ دھول جم گئی, اس کے اندر تو گرد جم گئی, اور عورت نے میاں کے تعویذ کو بڑے اچھے سے جو رکھا ہے اور اس کا موم جامہ لگا کے ٹانگا ہے. یہی تو بدتمیزی ہے. اللہ, جو قرآن نبی نے دیا وہ تاک میں. یاد رکھنا, جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والوں کی کمی. عورتوں سے پوچھ لو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بہنوں سے پوچھ لو, بیٹیوں سے پوچھ لو, فلاں کی لڑکی بگڑ گئی, فلاں کا لڑکا بگڑ گیا. یہ جھوٹ ہے. لڑکی لڑکا بعد میں بگڑتے ہیں, پہلے امی ابا بگڑتے ہیں. لاہور میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, 4 یا 5, سب غریب تھے. مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے, بولو فیوچر پلان بتاؤ, کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بنائیں گے. غریبوں بنائیں گے. تم انجینئر بننا چاہتا ہوں, بنائیں گے. سائنسداں بننا چاہتا ہوں, بنائیں گے. ایک بچہ رو رہا تھا, سب سے زیادہ نمبر اسی کے آ رہے تھے. جب اس سے پوچھا کیا بننا چاہتے, رونے لگا. خوبصورت بچہ, ماسٹر آگے بڑھا, بیٹے کیوں روتے ہو, تم غریب ہو, ہم تمہیں پڑھائیں گے, بولو کیا بننا چاہتے ہو. وہ کچھ نہیں بولا. بیٹے ڈرو نہیں, بتاؤ, بے جھجک بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. کہنے لگا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسی بات کیوں کرتا ہے, تجھ کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں, میری ماں مجھے جب سے میں ہوش میں آیا ہوں تب سے میری ماں مجھے ابو بکر صدیق کی باتیں سناتی ہے, عمر فاروق اعظم کی باتیں سناتی ہے. وہ بتاتی ہے غار میں کیسے قربانی ابو بکر صدیق نے دی, کیسے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے اور انہوں نے غار ثور پر چڑھایا ہے. اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھے گئے ہیں. وہ کہنے لگا میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. بچہ بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کریں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چوما, بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہی بچہ جب بڑا ہوا, اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے چلو قلم. زندہ باد, زندہ باد, لاجواب, لاجواب. کیا کہنے بابا. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو بس 5 سال کا 3 سال کے بچے کو بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کون تھی, اور وہ بتائے کہ پھر سیدہ آمنہ کون تھی, یہ لوریاں, بچہ رویا تو کیا دے دیا, موبائل ہاتھ میں. تو تم نے موبائل کے حوالے تو خود ہی کر دیا بچے کو, برا نہ ماننا میری. بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا. ارے دیا کس نے تھا؟ بچپن میں موبائل کا دامن تھمایا, موبائل کا دامن تھامے ہوئے ہے. اگر مصطفیٰ کا تھمایا ہوتا تو مصطفیٰ کا تھامے ہوا.
توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر اور بولو یا ختم کر دوں؟ بولو دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ جلدی بولو.